بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعثت سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا۔ مکہ کے ہر گھر میں ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا تھا وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے علی الصبح ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا کہ یہ ازغاث و اعلام میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اپنی تجارت کے سلسلہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بحیرہ راہب کی خانقاہ میں پہنچے اور راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا، مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کیا کہ ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا، اور یہودی عالم نے کہا تھا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی دلیل و برہان نہیں پوچھتا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک روز ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ میری طرف اس قدر جھکی کہ میرے سر کے ساتھ آ لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ اس درخت سے میرے کان میں آواز سنائی دی کہ ایک پیغمبر فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تجھے چاہیے کہ ان میں سے سب سے نیک بخت بنے۔ میں نے اس سے کہا کہ وضاحت سے بیان کر کہ وہ پیغمبر کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا، وہ میرا دوست حبیب اور ساتھی ہے۔ میں نے اس درخت سے وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہوں مجھے خوشخبری دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اس درخت سے آواز آئی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، مستعد ہو جا اور کوشش کر، کیونکہ اس کی طرف وحی آ گئی ہے۔ مجھے رب موسیٰ کی قسم ہے کہ کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جائے گا۔ جب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، میں تجھے خدا اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، انک رسول اللہ بالحق کی بعثک سراجا منیرا۔ پس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے قول کی تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب خواجہ لولاک کے جسد ہمت پر انا اور سلناک کی کھلت آراستہ ہوئی تو آپ نے سوچا کوئی ایسا رازداں چاہیے جو اس بات کے سننے کی طاقت رکھتا ہو اور مصلحت کی جانب کو ترک نہ کرے۔ پس ابوبکر کی دوستی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں درجہ اعتبار کو پہنچی ہوئی تھی، اشارہ کیا کہ ابوبکر کمال عقل سے موصوف اور حسن اعتقاد اور دوستی کے خلوص کے ساتھ معروف ہے۔ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس امر میں رازداں بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پختہ ارادہ کر لیا کہ صبح اس کے پاس جائیں گے اور اس راز سے اس کو آگاہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساری رات اس سوچ میں مستغرق رہے کہ یہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کا پسندیدہ ہے، فطرت سلیم اور عقل کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسی چیز کی عبادت کا کیا فائدہ جو نہ نقصان کو دور کر سکتی ہو اور نہ نفع دے سکتی ہو۔ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور بصائرِ ابرار کی روشن رائے کا موجد ہے، عبادت کا حقدار کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سید ابرار کی روشن رائے سے جو خدائی فیض اور توفیق الہی کی جائے نزول ہے، ہدایت اور مشورہ حاصل کرے اور اس راز کو ان کی مجلس میں کھولے۔ دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں ایک بھلائی کے مشورے کے لیے آ رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں بھی ایک دینی مہم میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات سے پردہ اٹھائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ہر کام میں آپ پیش رو ہیں، پہلے آپ اظہار فرمائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا اور خدا کا پیغام لایا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ میں حیران ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم کوئی رہنمائی کرو۔ دعوت کے سلسلہ میں جو تمہاری رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، پہلے مجھے دین کے شرف سے سرفراز کریں کہ کل سے میں سوتے جاگتے اس فکر میں ہوں اور آج آپ سے یہ بات سن رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام اس بات سے خوش ہوئے، فی الفور اسلام پیش کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ مومنین کے پیش رو اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بنے۔ حصص العتقہ میں عبداللہ بن مسعود سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ بعثت سے پہلے میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گیا۔ قبیلہ ازد کے ایک 390 سالہ بوڑھے کے پاس اترا جس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ جب اس جہاں دیدہ بوڑھے نے مجھے دیکھا، اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم حرم کعبہ سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا بنو تمیم سے۔ اس نے کہا ایک نشانی باقی رہ گئی۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ میں نے کہا جب تک اپنا مقصد بیان نہیں کرتے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم میں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، اس کے 2 معاون ہوں گے، ایک جوان دوسرا ادھیڑ عمر سفید چہرے لاغر جسم کا ہوگا، اس کے پیٹ پر داغ بائیں ران کی طرف نشانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس داغ کو تمہارے پیٹ پر دیکھوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کپڑا پیٹ سے اٹھایا، میں نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر ایک سیاہ کھال ہے۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم، وہ ادھیڑ عمر آپ ہی ہیں۔ اس نے مجھے شفقت سے وصیت کی تھی کہ یمن میں اپنے کاروبار کی تکمیل کے بعد اسے الوداع کہنے کے لیے آؤں۔ جب میں اس کے پاس آیا، اس نے کہا میرے پاس اس پیغمبر کی تعریف میں چند اشعار ہیں، آپ ان کو حضور کی خدمت میں پہنچا دیں گے؟ میں نے کہا ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نے 12 اشعار مجھے پڑھ کر سنائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اشعار اس پیر مرد سے یاد کر لیے اور اس کی وصیتوں کو قبول کیا اور مکہ میں واپس آ گیا۔ جب میں اپنے گھر آیا تو چند قریشی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نئی چیز آپ کے ہاں پیدا ہوئی؟ انہوں نے کہا اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی کہ ابو طالب کے یتیم نے اٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم باطل ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی باطل پر تھے۔ اگر آپ کی امداد و اعانت اسے نہ ہوتی تو ہم اسے عمل نہ دیتے۔ اب جب آپ خود تشریف لے آئے ہیں، خود اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیے، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ جب میں نے ان سے یہ بات سنی تو ان کو معذرت کر کے واپس کر دیا۔ میں نے پوچھا محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا ختیجہ بنت خویلد کے گھر میں ہیں۔ میں جا کر دروازہ پر بیٹھا رہا۔ جب مصطفیٰ باہر نکلے تو میں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر، میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئیے تاکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس برہان و دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری دلیل وہ بوڑھا ہے جسے آپ یمن میں ملے تھے۔ انہوں نے کہا میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں اور ان سے خرید و فروخت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے 12 اشعار بطور امانت تمہیں دیے اور میرے پاس بھیجے، وہ 12 اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی کس نے آپ کو اس حال کی خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بزرگ فرشتے نے بتایا جو مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں پر اترا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ بڑھائیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔